لیکن یہ نہ کریں کہ ساری خراب کریں لڈو، بس ایک نکال کے ڈبہ ہاں نہیں یہ ڈبہ مت دکھانا کیونکہ نا خرابی کر دے پھر تم نے کٹ کرو گے۔ ساتویں کلاس کے طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آپ کا جو سبق بحث و تکرار جو ہے وہ رہ گیا تھا، آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا فوکس زیادہ تر ان اسباق پہ تھا جو آپ کے ایگزام میں آنے والے ہیں، اور آپ کی بار بار ریکویسٹ پر ہم نے اپنا چینل بھی چیک کیا اور اپنا کام دیکھا، اور اب سب بکس وغیرہ دیکھ کے اب ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ یہ سبق کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 101 پر، اور سبق ہے 25 بحث و تکرار۔ جب اجنبی کتے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی گنجیلی آواز ان کی نتنوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنی شروع ہوتی ہے۔ پھر بانچیں چر کر کانوں تک جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے۔ داڑھوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور انیف آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اس کے گلے میں، اس کی ٹانگ اس کی کمر میں، اس کا کان اس کے منہ میں، اس کا ٹینٹوا اس کے جبڑے میں۔ اس نے اس کو کاٹا اور اس نے اس کو پچھاڑ کر بھنبوڑا، جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتے جب لڑتے ہیں تو کیا کیا حالت ہوتی ہے، کیسے کیسے وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ نامہذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلامت کر کے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واہ تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، بانچیں چر جاتی ہیں، دانت نکل پڑتے ہیں، تھوک اڑنے لگتا ہے، بانچھوں تک کف بھر آتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں، آنکھ ناک بھوں بات عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں، انیف انیف آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ آستین چڑھا ہاتھ پھیلا کر اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں لپاٹگی ہونے لگتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ملتے ہیں تو پہلے تو سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے، اور دونوں مطلب ایک دوسرے سے جب مخالفت کرتے ہیں تو ان کا کس طرح کا حال ہوتا ہے، ایسی جیسے کہ کتوں کا ہوتا ہے، ایسی مطلب ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں، آوازیں نکلنے لگتی ہیں، اور جو ہے بات چیت جو ہے وہ لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑا دیا تو غراتے ہوئے ایک ادھر چلا اور ایک ادھر، اور اگر بیچ بچاؤ کرنے والا نہ ہوا تو کمزور نے پٹ کر کے کپڑے جھاڑتے سر سہلاتے اپنی راہ لی۔ جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تکرار میں کمی ہوتی ہے، کہیں غرفش ہو کر رہ جاتی ہے، کہیں تو تکار تک نوبت آ جاتی ہے، کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر چیز گزر جاتی ہے، مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ بس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔ انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے، اور اگر سچ پوچھو تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے، مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب و شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے دینا نہ چاہیے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اچھی مطلب بحث کریں، دوستوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کے بغیر جو ہے زندگی پھیکی ہے، لیکن اختلاف آپس میں بڑھنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان کو لازم ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کتوں کی طرح نہ بحث و مباحثہ کرے، انسانوں کی طرح کرے، تہذیب یافتہ انسانوں کی طرح کرے۔ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں، جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کرنے کا ارادہ ہو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اگر ایک ہی مجلس میں دو بدو بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو، چہرہ لہجہ آواز وضع لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جائے۔ تردیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے الفاظ استعمال کرو، مثلاً یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید مجھے دھوکہ ہوا، یا میں نہیں سمجھا، گر بات تو عجب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ جب دو تین دفعہ بات کا الٹ پھیر ہو اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت کر بڑھاؤ، مطلب اصرار مت کرو اپنی بات پر کہ ہماری بات ہی صحیح ہے۔
یہ کہہ کر میں اس بات کو پھر سوچوں گا یا اس پر پھر خیال کروں گا، جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے دوست کو یقین دلاؤ کہ اس 2-3 دفعہ کی الٹ پھیر سے تمہارے دل میں کچھ کدورت نہیں آئی ہے، اور نہ تمہارا مطلب باتوں کو اس الٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا، کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسی عزیز چیز جیسے کہ دوستی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ جب کہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثے کو آنے مت دو، کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تقریر لمبی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے لگی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن اس بات پر غور کریں کہ ان کی مجلسوں میں آپس کے مباحثے اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے، اور ان کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بس سارے ہم وطن اس بات پہ غور کریں کہ ان کا بات چیت کا انداز کیسا ہے، اور ان کی جب بحث ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تو مطلب بہت ہی سیولائزڈ طریقے سے کریں۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آ رہے ہیں سوال جواب 5 اور خالی جگہ، جملے اور الفاظ متضاد۔ اپنے استاد کی نگرانی میں کسی موضوع پر بحث و مباحثہ کیجیے۔ گفتگو کے کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ اپنے خیالات 10 سطروں میں لکھیے۔ موضوع میرے خیال سے تو ہونا چاہیے موبائل کے فائدے اور نقصانات۔ یہی موضوع سب سے زیادہ آج کل امپورٹنٹ موضوع میری نظر میں ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کے بارے میں بحث مباحثہ آپس میں کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، استاد کے ساتھ۔ سبق نمبر 25 بحث و تکرار آپ کا ہے، یہ صفحہ نمبر 101 سے 104 تک۔ الفاظ معنی: اجنبی، انجان، اسٹرینجر، تیوری چڑھانا، شکل، غصے سے بگڑنا، بھوں چڑھانا، گنجیلی آواز، زوردار آواز، بحث، زبانی جھگڑا، آرگیومنٹ، تکرار، دہرانا، بار بار کہنا، عنیف، تیز، لڑاک، تو تکار، جھگڑا، لفظی لڑائی، ٹیٹوا، گلا، حلق، لپاٹگی، مار پیٹ، ہاتھا پائی، غورفش، کتے شیر بلی کی آواز کی غصے بھری آوازیں، انسان کی تکرار، بے معنی گفتگو، شائستگی، تہذیب، شرافت، خوش اخلاقی، تردید، کسی بات کو نہ ماننا، بات کو جھٹلانا، دو بدو، آمنے سامنے، وضع، رنگ ڈھنگ، صورت، شکل، باور کرنا، یقین کرنا، اعتبار کرنا، کدورت آنا، دل پر میل، ملال یا رنجش آنا، دل کو ٹھنڈا کرنا، دل کو خوش کرنا، کسوٹی، معیار، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، عزیز، پسند کی، ڈیئر، بناوٹ، دکھاوا، شبہ، شک یعنی ڈاؤٹ، انجام، نتیجہ، آخر یا اینڈ، بچ بچاؤ، جھگڑا ختم کرنا، بچانا، راہ لینا، راستے جانا، الگ ہونا مطلب، ہم وطنوں، وطن میں رہنے والے، معذرت، معافی، ایکسکیوز۔ سوال نمبر 1 کتوں میں باہم لڑائی کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جب انجان کتے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو پہلے شکل بگاڑ کر آنکھیں اور آواز بدل لیتے ہیں، دانت نظر آنے لگتے ہیں، ناک غصے میں ماتھے تک چلی جاتی ہے، غصیلی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ کان، کمر، پیر پر حملہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 نامہذب آدمیوں کی مجلس میں تکرار کس طرح شروع ہوتی ہے؟ نامہذب آدمیوں کی مجلس میں تکرار پہلے دھیمی بات چیت سے شروع ہوتی ہے، پھر بحث بڑھتی ہے، شکل اور آواز ڈراؤنی ہونے لگتی ہے، پھر ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 مباحثہ، تکرار اور آپس میں گفتگو کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ مباحثہ اور تکرار میں ادب، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ گفتگو کرتے وقت اگر کسی کی بات کی تردید کرنی ہو تو نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لینا چاہیے، شکل اور آواز کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 4 تردیدی گفتگو کس طرح کرنی چاہیے؟ تردیدی کا مطلب ہے اگر جیسے رائے الگ ہے، مختلف ہے، اور ہم اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ تردیدی گفتگو میں خیال رکھنا چاہیے کہ آواز اور لہجے میں نرمی ہو، سادگی ہو، معذرت کے الفاظ ہوں مگر بناوٹ نہ ہو، کسی کو ہماری گفتگو سے تکلیف نہ ہو، بات جلد ختم کر دی جائے۔ بحث و مباحثہ ایک حد تک کیوں ضروری ہے؟ بحث و مباحثہ انسان کی مختلف رائے اور نئے الگ خیالات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ دوستوں کی مجلس میں بھی مزہ اسی سے ہے، اسی لیے کسی حد تک بحث و مباحثہ ضروری ہے۔ جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے نا، ڈیبیٹ ہوتا ہے، ایسے فنکشنز میں بچے آپس میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں،
تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نئے نئے تھاٹس پتہ چلتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ آگے ہمیں الفاظ متضاد کرنے ہیں۔ تہذیب کا لکھ دیجئے بد تہذیب، ترقی، تنزل، کمزور، طاقتور، شرافت، ضلالت، تردید، تصدیق۔ جملے بنانے ہیں۔ بحث و تکرار میں بھی خوش اخلاقی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شائستگی، لکھنؤ کے لوگوں میں شائستگی زیادہ ہوتی ہے۔ تردید کرنا، کسی کی بات کی تردید کرنی ہو تو اچھے انداز میں کریں۔ باور کرنا، بچوں کو ہم اگر باور کریں کہ انعام ملے گا تو وہ خوشی خوشی کام کر لیتے ہیں۔ کدورت آنا، اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کی طرف سے دل میں کدورت آنے نہ دے۔ دل کو ٹھنڈا کرنا، آج کل دل کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ موبائل بن گیا ہے۔ اب جو آپ کا عملی کام تھا کہ گفتگو کے آداب لکھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس میں ہم نے جیسے لیسن پڑھا ہے تو اس میں سے ہم نکال کے کچھ باتیں لکھ سکتے ہیں۔ گفتگو کے آداب نمبر 1، جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو پہلے تولیں پھر بولیں۔ الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار نکل جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں کہ بات کرتے وقت خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ نمبر 3، آواز کو شیریں، لہجے کو نرم بنائیں اور چہرے کو بناوٹ سے پاک رکھیں۔ نمبر 4، تردیدی گفتگو میں سادگی سے معذرت کے الفاظ استعمال کریں، مثلا میری سمجھ نہیں آیا، شاید مجھے دھوکہ ہوا۔ نمبر 5، مختلف رائے ہونے پر جھگڑے اور تکرار سے بچیں۔ نمبر 6، بحث کو جلدی ہنسی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کریں۔ بحث کو ختم کرنے کے لیے جلدی ہو تو ہنسی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کریں، اور جہاں مطلب لگ رہا ہو نا کہ بحث بڑھتی جا رہی ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو مختصر کر کے بس نکل جائیں۔ نمبر 7، بات مختصر کریں، پرانی باتیں لا کر طول نہ دیں۔ نمبر 8، دوسروں کی بات توجہ سے سنیں اور انہیں اہمیت دیں۔ نمبر 9، اچھے الفاظ کا استعمال کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ نمبر 10، اپنی بات سچ اور صحیح ثابت کرنے کے چکر میں بحث بڑھتی ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے اور دوستی جیسی عزیز چیز ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اور اب آپ جو ہے اپنا یہ کام جلدی جلدی مکمل کر لیجئے، اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو پایا تھا، لیکن اب آپ ہمارے آگے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔